بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک اور لڑکی اس کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ شب خیر کے قدم ہی بتا رہے تھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر ہمیں دیکھ کر وہ چونک سی گئی۔ اس کے فراخ اور حسین ماتھے پر سلبٹیں ابھرنے لگیں۔ اسے دیکھ کر ہم اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے، محض احتراماً، مگر اسے ہم یاد تھے، بہت اچھی طرح یاد تھے۔ آپ پھر یہاں آ گئے، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ اب اس کا لہجہ بہت ہی ترش تھا۔ وہ بیٹھی نہیں، لڑکی کا سہارا لیے وہ ہمارے سامنے تان کر کھڑی ہو گئی۔ آپ بیٹھ تو جائیں خانم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیٹھ جائیں، ہم آپ کو پریشان کرنے نہیں آئے۔ پھر کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کوئی اور مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہیں میرے لیے؟ یہ کہہ کر وہ بالآخر صوفے پر بیٹھ ہی گئی۔ سلمہ، ان کے لیے فریج سے بوتلیں نکال دو، برف بھی ساتھ لیتی آنا۔ وہ اپنی اس ملازمہ سے بڑے سلیقے سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی فوراً ہی عقبی کمرے میں جا گھسی۔ مجھے آپ کی آمد سے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس روز کی بدمزگی کا ہمیں بھی بہت افسوس ہے خانم، مگر آپ سے ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے یہ دوست گردیزی صاحب آپ سے ملنے کے بہت مشتاق تھے۔ جی نہیں، اصل بات بتائیں کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ آج آپ یہاں کسی بات پر اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو اب صرف ایسے لوگ ملیں گے جو اس پیشے میں رہ کر خوش رہتے ہیں۔ میں کسی پر جبر یا زیادتی نہیں کرتی، اب میں اپنی نظریں زیادہ کھلی رکھتی ہوں۔ ہمیں خوشی ہے خانم، آدمی کو کسی بھی کام کے لیے ناتجربے کار لوگ بھرتی نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر آپ کا یہ مشکل کام، اس میں تو بڑی مشکل مراحل آتے ہیں۔ کیوں گردیزی صاحب؟ وہ نظر بھر کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر مسکرا دی، بولی آپ نے اب تک اپنی آمد کا مقصد نہیں بتایا۔ وہ دراصل ہم پھر آسیہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں۔ سنا ہے اس کا بچہ ابھی تک آپ کے پاس ہے؟ نہیں، اسے میں نے بہن جی کو واپس کر دیا ہے۔ اس نے مجھے 50,000 روپیہ دے دیا تھا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ اس کے عوض میں نے بچہ اس کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے؟ کیا آسیہ خود یہاں آئی تھی؟ نہیں، اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، مگر وہ بہن جی اس بچے کے بارے میں بہت پریشان تھیں۔ ان کے 2 آدمی یہاں آئے تھے، مرشد علی اور شمشاد خان۔ بچہ میں نے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ کوئی تحریر وغیرہ تو لے لی ہوگی آپ نے؟ ہاں، میں نے ان سے لکھوا لیا تھا، وہ پرچہ میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ 50,000 روپے دے گئے تھے۔ وہ پرچہ کہاں ہے؟ اگر آپ مجھے دکھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ویسے آپ لاہور کس لیے گئی تھی؟ نہیں تو میں لاہور تو نہیں گئی تھی، میرے گھٹنے میں اور ٹخنے میں درد رہنے لگا ہے، اس کے لیے میں کوئی 10 دن راولپنڈی ہسپتال میں رہی ہوں۔ کس نے کہا ہے کہ میں لاہور گئی تھی؟ میں نے گل خان کی طرف استفہامی نظروں سے دیکھا تو وہ آگے جھک کر بولا، مجھے بہن جی نے ہی کہا تھا۔ آپ کو میں ساندہ میں نبی بخش چودھری کے گھر دیکھتا رہا، پتہ نہیں بہن جی کو کس نے یہ اطلاع دی تھی۔ میں وہاں خجل خوار ہوتا رہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ بہن جی نے آپ کو ادھر کیوں بھیجا۔ کب گئے تھے آپ لاہور؟ کوئی 10 دن پہلے میں وہاں گیا تھا۔ حیرت ہے، مگر خیر اب انہیں اطمینان ہو گیا ہوگا، کوئی آدمی پھر میری طرف نہیں آیا۔ آپ کہہ رہی ہیں کوئی مرشد علی اور شمشاد خان یہاں آئے تھے، مگر ایسے تو کسی آدمی کو میں نہیں جانتا۔ بہن جی کے پاس تو اس نام کا کوئی شخص نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا، وہ پہلی بار میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں 50,000 روپے لوں گی۔ یہ سن کر وہ واپس چلے گئے، اور جب دوبارہ واپس آئے تو وہ رقم لے کر آئے تھے۔ میں نے رسید لکھوا کر بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ اتنے میں سلمہ سوڈے کی بوتلیں لے کر اندر آ گئی تھی۔ ان کو کھول کر اس نے گلاسوں میں الٹ دیا، مگر مجھے گل خان کی باتوں نے پریشان کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نام کا وہاں کوئی آدمی ہی نہیں ہے، تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ میں نے گلاس اٹھا تو لیا، مگر ذہن میرا الجھ کر رہ گیا تھا، ابھی بھی کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ سلمہ، جاؤ ذرا وہ میرا بیگ لے آؤ۔
وہ رسید میں نے اسی میں رکھی تھی۔ سلمہ فوراً ہی عقبی کمرے سے اس کا بیگ لے آئی۔ اسے شب خیر نے کھول کر ہمارے سامنے ایک بھاری بھرکم کاغذ رکھ دیا۔ وہ واقعی بچے کی وصولی کی رسید تھی جس پر 2 آدمیوں نے آسیہ کے حوالے سے دستخط کیے تھے، مگر بہن جی کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ میری نظروں میں وہ رسید بالکل ہی بیکار تھی، اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں تھی، اور حیرت مجھے یہ تھی کہ شب خیر ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتی تھی اور بچہ اس نے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ رسید میں نے گل خان کو دکھائی، مگر وہ نیم خواندہ آدمی اس میں سے کچھ بھی اخذ نہ کر سکا۔ اسے میں نے واپس شب خیر کے حوالے کر دیا۔ گل خان، تم ابھی گاڑی لے کر نکل جاؤ اور بہن جی سے معلوم کرو کہ وہ بچہ ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں۔ ابھی چلے جاؤ، انہیں البتہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا ذکر نہیں کروں گا، مگر ان سے ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو پتہ نہیں حالات کیا ہو جائیں۔ گل خان نے گلاس حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ اتنی تیزی سے اس نے گلاس چڑھایا کہ وہ ہانپنے لگا تھا، پھر وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ڈرائیور باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ یہ لو 200 روپے رکھ لو، کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آبی نے جیب سے نوٹ نکال کر اس کو دے دیے اور وہ اسی وقت مکان سے باہر چلا گیا۔ شب خیر نے بیگ میں رسید ڈال کر سلمہ کے حوالے کر دیا اور وہ وہاں سے برتن اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہوا کیا ہے آخر؟ میرے معدے میں درد رہنے لگا ہے، بڑی دعائیں کھائی ہیں، اسپتال سے واپس آنے پر یہ درد اٹھا ہے۔ میرا خیال ہے کچھ دواؤں کا اثر ہوگا۔ اس ترا دار عورت کو یوں بیمار دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بھی تو نہیں کرتی تھی، محض طالب کو مطلوب سے ملا دینے کا اہتمام کرتی تھی اور یہی اس کی روزی کا ذریعہ تھا، ورنہ تو وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کہاں سے پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا اضطراب دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کر ایک دھندا کرتی تھی، ایسا دھندا جس سے بڑے بڑے فساد برپا ہو سکتے تھے، مگر فساد تو بازار میں آلو چھولے کی دکان پر بھی ہو سکتے تھے۔ درد اسے بے چین کیے دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے صوفے پر دراز ہو گئی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، میں چاہتا تھا کہ اسے آرام آ جائے۔ وہ مجھے ایک دم اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 35-40 سال کے درمیان ہوگی۔ میرا اندازہ شاید بہت ہی غلط تھا۔ ساری کی ساری وہ چاندی کے رنگ میں ڈلی نظر آتی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس جا پہنچا۔ اس کا ہاتھ پیٹ پر جمع تھا، اس کے معدہ میں شدید درد تھا۔ شب خیر، یہ ہاتھ ہٹا، جہاں درد ہے وہ جگہ مجھے دیکھنے دیں۔ وہ حیرت زدہ سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر لوٹ گئی۔ آپ کیا کر لیں گے میرا خیال ہے، مگر ذرا مجھے دیکھنے تو دیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کی طرف بڑھا دیا۔ ابھی بھی سخت متعجب ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج مجھے یہ سوج کیا رہی ہے شب خیر کے درد کا۔ بھلا میں کیا علاج کر سکوں گا؟ حالت اس کی یہ ہو گئی تھی کہ درد کی ٹیس سے اس کا چہرہ ہلدی ہو گیا تھا اور اب وہ درد کی زیادتی کی وجہ سے صوفے کو نوچنے لگی تھی۔ میں نے اس کے معدے کے عین اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میرے ذہن میں اس بابے کالے خان کا تصور ابھر آیا تھا جو بڑے دکھوں کا ماندری تھا، حالانکہ وہ خود ٹانگوں سے مفلوج ہو رہا تھا۔ جب ہی میں نے اس کے معدے پر ہاتھ رکھا، مجھے اس مقام پر عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ کوئی رگ تھی جو تڑپ رہی تھی، مگر نہیں، میرے ہاتھ کا وزن جوں جوں بڑھا وہ پرسکون ہوتی چلی گئی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ شب خیر یوں ہو گئی جیسے اسے ایک دم کسی نے آرام پہنچا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں جن میں درد کی شدت نے گہرا کرب پیدا کر دیا تھا، اب موندنے لگی تھیں۔ کوئی 3 منٹ تک میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے معدے کو ہاتھ سے دبائے رکھا۔ اچانک اس کی مندی ہوئی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں عجوبہ روزگار شخص ہوں۔ اس کے دیدوں کا تحیر مجھے حیران کرنے لگا تھا۔ وہ صوفے پر سے ایک دم اٹھ بیٹھی۔ مجھے آرام آ گیا ہے سردار صاحب، یہ کیا کر دیا ہے آپ نے؟ میں تو بالکل تندرست ہو گئی ہوں۔ یہ آپ کے ہاتھوں میں کیسی شفا ہے؟ اوہ، یہ ہاتھ یہاں ہی رہنے دیں، لگتا ہے میں کبھی بیمار تھی ہی نہیں۔ میرا خیال درست نکلا، مجھے یقین تھا کہ آپ کو آرام آ جائے گا۔ یہ بڑا جان لیوا درد ہوتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی آنکھوں کا تحیر اور گہرا ہو گیا۔ اس نے صوفے سے نیچے قالین پر ڈھلک کر میرے ہاتھ پکڑ کر چومنا شروع کر دیے۔ یہ ہاتھ، یہ اتنے برکت والے ہاتھ ہیں۔ مجھے آرام آ گیا ہے جناب،
سلمہ ادھر آ رہی، دیکھ مجھے آرام آ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ تشکر کا ایک ایسا گہرا احساس اس پر طاری ہو گیا کہ وہ میرے دونوں ہاتھوں کو کسی بھی طرح چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ شب خیر کے چہرے کی رنگت سلمہ نے جو دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ آبی بھی میرے پاس آ ٹھہرا اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اس نے مجھے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ پتہ نہیں میں کیسے اس شب خیر تک جا پہنچا تھا۔ ایسے ہی ایک بے چینی تھی جو اس کے اتنے سارے کرب کو دیکھ کر میرے دل میں جاگی اور مجھے اس تک لے گئی، اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے معدے پر رکھ دیا کہ درد کا منبع تو وہی جگہ تھی اور اب وہ تمام دواؤں سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ آپ ہی آپ بستر علالت سے اٹھ گئی تھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں جناب، لگتا ہے جیسے میں کبھی بیمار تھی ہی نہیں۔ سلمہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ دیکھو۔ معدے پر ہاتھ رکھا اور میں تندرست ہو گئی، ورنہ میں کئی دنوں سے کچھ کھا نہیں سکتی تھی۔ وہ اب ہنسنے لگی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا خانم کہ آپ کو آرام آ گیا ہے، مگر اس میں میرا کوئی اعجاز نہیں ہے، ایسا نہ سمجھیں۔ کیوں نہ سمجھیں سردار صاحب، آپ نے تو مجھے بھی حیران کر دیا ہے۔ یہ قصہ کیا ہے آخر؟ آبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی حیرت بھی دیدنی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ایسے ہی میرا خیال تھا کہ ان کو چھو کر درد کی جگہ پر ہاتھ لگا کر دیکھنا چاہیے، مگر اللہ نے انہیں آرام دے دیا۔ میں کچھ شرمسار سا ہو کر واپس دوسرے صوفے پر جا بیٹھا۔ یہ میرے دوست دراصل خانم یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ابلیس کو بھی تو خدا نے غیر معمولی طاقتیں دے رکھی ہیں اور یہ وہی ہیں۔ اوئے تو بکواس نہ کیا کر، لا ادھر سگریٹ نکال۔ جائیں خانم، اب آپ آرام کریں۔ آرام تو میں روز ہی کرتی ہوں جناب سردار صاحب، آج تو ہمارے کام کا دن ہے، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا بنواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خوشی اور انبساط کے ہلکورے میں ناچتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ابھی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بولا عورت خوش ہو تو وہ ماحول کو کتنی تیزی سے اجال دیتی ہے، اسے دیکھو ذرا۔ یہ کتنی پریشان تھی مگر اب اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ ہاں شاید وہ مجھے کوئی بہت ہی درویش صفت آدمی سمجھ رہی ہے۔ ہاں بات یہی ہے، مگر آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں ایسی کیا گیدڑ سنگی ہے؟ پتہ نہیں، اس سے پہلے بھی لاہور میں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ وہ جو لکھو ڈہر کا ڈرائیور تھا، اس نے بھی یہی محسوس کیا تھا۔ اس کی لڑکی سخت بیمار تھی مگر وہ میرے ہاتھوں سے ایک دم شفا پا گئی۔ ہاں تم نے بتایا تھا مگر میں نے خیال ہی نہیں کیا۔ کسی سیانے کو تمہارا ہاتھ دکھانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ تم واقعی کوئی کرنے والے آدمی بن چکے ہو۔ دیکھ تو اس قسم کی بکواس نہ کیا کر، تجھے تو پتا ہے، تجھ سے تو کوئی بات نہیں چھپی ہے کہ میں کس قسم کا درویش ہوں۔ کیا خیال ہے تیرا کوئی مجھ ایسا آدمی اس راستے پر چل سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے خدا نے تمہیں یہ تاثیر دے رکھی ہو، چور سے لوگ کتب بن جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تم بھی۔ نہیں ہوئے خواہ مخواہ چکر نہ دے مجھے، دراصل خانم کو ایک محبت برے پرخلوص ہاتھ کی ضرورت تھی۔ وہ صدیوں سے کسی ایسے ہاتھ کے لیے ترس رہی تھی۔ جب میں نے اس کے معدے پر ہاتھ رکھا تو میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تہ دل سے یہ میری آرزو تھی۔ اس ہاتھ میں بڑا خلوص تھا، ایسا کہ وہ اس کی نسوں میں اتر گیا۔ اس میں میرا اعجاز کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے مگر تم اس خانم کے سامنے اب ایسے ہی پیر بنے رہو، کیا حرج ہے؟ ذرا خاطر مدارت ہوتی رہے گی۔ ہاں یہ تو ظاہر ہی ہے، اب وہ تمہاری سمجھو داسی بن کر رہے گی۔ مگر یار وہ لڑکی پھر نظر نہیں آئی، وہ جو دروازے پر آئی تھی؟ ہاں میں اسی کے انتظار میں ہوں۔ اس کا ناک نقشہ، اس کا فریم ورک نہیں دیکھا تم نے؟ بڑی قاتل شے تھی وہ۔ ہاں اس کی تو پولیس میں رپورٹ درج کرا دینی چاہیے کہ یہ قتل عمد کا ارادہ رکھتی ہے۔ بعض نکتے تمہاری بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں مگر وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ آ جائے گی، ادھر ہی ہوگی کہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے لاہور میں اس آدمی کا پتہ کیوں نہیں کیا جس سے گل خان شب خیر کے بارے میں پوچھنے گیا تھا۔ آبی نے اچانک موضوع بدل دیا۔ مجھے پتا تھا یار کہ وہ لاہور میں نہیں ہوگی، یہ گل خان ایسے ہی ٹول مار رہا تھا۔ لاہور کی سیر کے لیے اس نے بہن جی سے بہانہ کیا ہوگا، ورنہ تو یہ دانی کے پنجے میں پھنسا تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اگر بہن جی کو وہ بچہ نہ ملا ہوتا تو اب تک وہ شب خیر کا پیٹ چاک کر چکی ہوتی۔ یہی مجھے حیرانی ہے، گل خان آ جائے تو معلوم ہو
ہم اس کی واپسی پر ہی کندیار جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ سالی ابھی تک باہر نہیں نکلی ہے۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ ابھی کا ذہن ابھی تک اس لڑکی کے گرد گھوم رہا تھا جس کا اسے نام تک معلوم نہیں تھا۔ اس بریف کیس کو لے جا کر باہر دھوپ میں ڈال دے، سارے نوٹ اور کپڑے بھیگ چکے ہیں۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، تم ادھر ہی بیٹھو اور اس کا دھیان رکھو، میں اس کو دھوپ میں ڈالتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شاہ بخیر کے باغ کی طرف نکل گیا۔ اچانک شاہ بخیر کی ملازمہ شگو باہر آ گئی۔ وہ میرے لیے کباب بنا کر لائی تھی، پلیٹ بھری ہوئی تھی جس کے ساتھ دوسری پلیٹ میں چٹنی اور سلاد تھا۔ اس نے مجھے بڑے مؤدب طریقے سے سلام کیا اور بولی، یہ لیں، یہ کباب کھائیں، خانم ابھی آتی ہیں۔ تم کہاں تھی؟ ہم تو بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں۔ میں برتن دھو رہی تھی۔ وہ کون تھی جس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا؟ وہ سائقہ ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، تھوڑا پانی بھی لا دو۔ ان میں مرچیں تو زیادہ نہیں ہیں، مرچیں تو ان میں تیز ہی رکھی جاتی ہیں مگر بڑی مزیدار بنے ہیں۔ یہ کھائیں، میں پانی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے لوٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سائقہ کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ اوف میرے خدا، اس کی شان ہی نرالی ہو گئی تھی۔ وہ تنگ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی جس کا رنگ بنفشی تھا۔ وہ ہاتھ میں گلاس اور جگ پکڑے ہوئے تھی۔ گلاس اور جگ لا کر اس نے میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ وہ نہا کر آئی تھی، عطر پتہ نہیں وہ کون سا استعمال کرتی تھی، کمرہ اس کی خوشبو سے لد گیا تھا۔ گلاس میز پر رکھ کر وہ بولی، کوئی اور خدمت یعنی میں اور آپ سے خدمت لوں گا؟ کیوں مذاق کرتی ہیں آپ؟ اگر آپ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ دراصل ہمارے باغ میں گھاس زیادہ اگ گئی ہے، اسے کاٹ دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نے منہ پکا کر کے کہا۔ اس وقت وہ اپنی چاندی کی انگوٹھی سے کھیل رہی تھی۔ خدا جانے کون وہ انگوٹھی سے پہنا گیا تھا۔ میں نے گردیزی صاحب کو بھیج دیا ہے، وہ اس وقت باغ میں یہی کام کر رہے ہیں۔ سچ؟ ہاں، چاہیں تو جا کر دیکھ لیں۔ اچھا میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ وہ باہر نکلی تو میں نے کباب کھانے شروع کر دیے۔ اسے پتا تھا کہ کس وقت کس سے کیسا مذاق کرنا چاہیے، مگر وہ گھاس کی بات کر رہی تھی، یعنی میں اسے گھس خدا نظر آتا تھا۔ حد ہو گئی۔ اور ہم وہاں سردار کریم نواز بن کر گئے تھے، کوئی بھلا کیا کہہ سکتا تھا۔ وہ جن قدموں سے باہر گئی تھی انہی قدموں سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واپس آ گئی، مگر حیرت اس کے چہرے پر لکھی تھی۔ وہ انہوں نے تو ڈھیر سارے نوٹ اپنے سامنے پھیلا رکھے ہیں۔ اللہ توبہ، اتنے نوٹ یہ ان کے اپنے ہیں نا؟ تو اور کیا ڈاکہ مارا ہے انہوں نے؟ توبہ توبہ، میں تو ڈر ہی گئی۔ اتنے نوٹ تو جوانوں کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ جوان خراب ہو جاتے ہیں جناب علی۔ ہاں، ان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں۔ ان سے آپ وہ نوٹ لے لیں۔ وہ اپنا سانس دبا کر بولی۔ آنکھیں اس کی رنگوں کی ہولی کھیل رہی تھیں، کبھی ان پر سفیدی غالب آ جاتی تھی، کبھی سیاہی اور کبھی وہ سرخ ہو جاتی تھیں۔ پتہ نہیں اس میں کیا بھید تھا۔ اس کی آواز کا لوچ مجھے حیران کرتا تھا۔ وہ کہیں اداکارہ ہوتی تو کشتوں کے پشتے لگا دیتی، محفلوں کی محفلیں لوٹ لیتی۔ یہ کباب کھائیں، بیٹھ جائیں ادھر۔ سائقہ نام ہے نا آپ کا؟ ہائے، آپ کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ وہ دوسری کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھ گئی اور بڑے دل نواز ادا سے کباب کو چٹنی میں بھگونے لگی۔ آپ نے اتنے نوٹ کبھی نہیں دیکھے؟ جی نہیں، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب ہی تو میں نے ان کو بلایا نہیں، دور سے دیکھ کر آ گئی ہوں۔ کچھ وہ پاگل سے لگتے ہیں مجھے۔ نوٹوں کو بھلا دھوپ میں سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھیگ گئے تھے بھائی۔ بریف کیس نہر میں گر گیا تھا، وہ ان کا اپنا ہی ہے نا کہ نہر میں سے ملا ہے؟ کئی لوگ اس قسم کی نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں جیسے وہ کچھ جانتی ہی نہ ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ ٹھہرے، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ کریک ضرور ہیں۔ ایک نوٹ اٹھا کر سورج کی طرف کر
رہے تھے۔ خدا کے لیے اچھے خاصے آدمی کو پاگل سمجھ رہی ہیں، اسے پتا چل گیا تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا، غصے کا وہ بہت سخت ہے۔ ہاں یہ کباب کھائیں۔ اتنے میں شب خیر کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ اب لباس تبدیل کر کے آئی تھی، چہرہ اس کا بہت تر و تازہ نظر آتا تھا، جس پر اس نے خاص لیپا پوتی کر رکھی تھی۔ یہ کباب کھائے ہیں آپ نے؟ جی ہاں بہت عمدہ ہیں، خاص طور پر جب سائقہ بی بی کھلا رہی ہو۔ آپ کے لیے دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ کیسی لڑکی ہے آپ کے خیال میں؟ خانم خدا کے لیے، یعنی آپ ان سے رائے لے رہی ہیں میرے بارے میں؟ تو کیا حرج ہے، یہ گاتی بہت اچھا ہے سردار صاحب، مگر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پہلے آئے تھے تو آپ نے اپنا نام کچھ اور بتایا تھا۔ نام میں بھلا کیا رکھا ہے خانم؟ اس وقت میں نے آپ کو یوں ہی اپنا نام ہاشم خان بتایا تھا، ورنہ میرا اصلی نام وہ نہیں تھا۔ کچھ بھی ہو سردار صاحب، آپ میرے لیے بہت قابل احترام آدمی ہیں۔ ایک لڑکی کو بھی آپ یہاں سے لے گئے تھے، مگر میں نے اس پر بھی مٹی ڈال دی۔ آپ یہ بتائیں کہ آسیہ کے بچے کے عوض آپ نے 50,000 روپے کیوں طلب کیے تھے؟ اسے بہن جی نے منگوایا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ اتنے روپے دے سکتی ہیں، ورنہ آسیہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر میں نے اس کی بہت خدمت کی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، ہر چیز کو سودا آپ ہی کا کام ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے، یہ آپ کے دوست کہاں گئے ہیں؟ وہ باہر بیٹھے اپنے نوٹ سکھا رہے ہیں خانم، ان کا بریف کیس بھرا پڑا ہے نوٹوں سے۔ سائقہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، اس کی ہر بات میں شوخی جھلکتی تھی۔ کیا کہا؟ نوٹ سکھا رہے ہیں؟ کیا وہ بھیگ گئے تھے؟ ہاں ہمارا بریف کیس پانی میں گر گیا تھا۔ وہ فوراً ہی صوفے پر سے اٹھ گئی، میرا خیال ہے۔ بات سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ مجھ سے کچھ کہے بغیر وہ عقبی کمرے میں جا گھسی۔ سائقہ بھی اس کے پیچھے نکل گئی۔ کوئی 10 منٹ بعد جب خانم واپس آئی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہی کہتے تھے، آپ کے دوست واقعی نوٹ سکھا رہے ہیں، بڑا روپیہ ہے ان کے پاس۔ ہاں اس کا باپ تازہ مرا ہے، اس کی جائیداد بیچ کر وہ کسی ایسے ہی ڈیرے کی تلاش میں تھا کہ اسے آپ مل گئیں۔ ہم تو ہر طرح سے حاضر ہیں سردار صاحب، وہ جتنی دیر چاہیں یہاں رہیں۔ یہاں اب 6 لڑکیاں رہتی ہیں، ہر ایک کی اپنی قیمت ہے۔ خیر وہ بھی دیکھ لیں گے ہم۔ میرا خیال ہے کہ گل خان جلدی واپس آ جائے گا، اسے کم سے کم آنے جانے میں ہی 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ سہ پہر کو واپس آئے گا، آپ اتنے میں کھانا کھا لیں۔ میں نے سگو سے کہہ دیا ہے۔ اب آپ کے درد کا کیا حال ہے؟ درد تو بالکل ختم ہو گیا ہے سردار صاحب، آپ کے ہاتھ نے تو معجزہ دکھایا ہے، میں اس بات کو کبھی نہ بھول سکوں گی۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسا نہیں مل سکا تھا۔ آپ مجھے کوئی خدمت بتائیں، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ جی نہیں، میں تو آسیہ کی تلاش میں پھر رہا ہوں خانم، کاش وہ مجھے مل جاتی۔ وہ میرے پاس بھی نہیں آئی، میں نے تو پھر اس کی صورت ہی نہیں دیکھی ہے۔ میں ذرا باورچی خانے تک جا رہی ہوں، آپ آرام کریں۔ میرا خیال ہے میں آپ کے لیے دوسرے کپڑے نکلوا دیتی ہوں، آپ کا یہ لباس تو بہت ہی میلا ہو چکا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں نہانا بھی چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں بندوبست کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر عقبی کمرے میں جا گھسی۔ کچھ ہی دیر بعد سائقہ میرے لیے ایک نئی قمیض شلوار اور ایک عمدہ قسم کا سویٹر لے آئی۔ یہ لیں جناب، اسے پہن لیں، غسل خانے میں نہانے کا سامان موجود ہے، نہا بھی لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سائقہ، آپ تو PIA سے بھی زیادہ مہمان نواز ہیں۔ جی ہاں، مگر وہ نئے کپڑے نہیں دیتے اور ناشتہ گھر سے لے کر جانا پڑتا ہے۔ ان کی میزبان خاتون تو مثالی ہے نا، میں نے اس سے کپڑے لے لیے۔ جی ہاں، بہرحال آپ نہا لیں اور پہلے اپنی قل ہو واللہ پڑھ لیں۔ کیا پتا آدمی کی بتی کہاں گل ہو جائے۔ کیا مطلب، کیا میرے مر جانے کے امکانات غسل خانے میں زیادہ ہیں؟ آپ آدھے تو مر ہی چکے ہیں، آپ کی آنکھیں یہی بتا رہی ہیں۔ ذرا آئینے میں اپنی شکل ضرور دیکھ لیں، میں آپ کو نیم مردہ نظر آتا ہوں؟ کیسی بات کرتی ہیں آپ، اتنی تو میں بھی مر چکی ہوں۔ اس نے بڑے ہی قاتل انداز میں یہ بات کہی اور باہر نکل گئی۔ میرا خیال ہے شاب خیر نے اسے ہمارے بارے میں کوئی اور سبق پڑھا دیا تھا، کیونکہ نوٹ
نوٹ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے اور اب وہ جارحیت کی مرتکب ہونے لگی تھی۔ کہاں تو وہ دوپٹے سے ہی الجھتی پھر رہی تھی اور یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پردے کی بہت پابند ہے اور غیر کے سامنے منہ نہیں کھولتی، اور کہاں اب یہ حال تھا وہ اپنے نیم مردہ ہونے کی خبر مجھے سنا رہی تھی، اور دوپٹے نام کی کوئی چیز اس کے جسم پر نہیں تھی۔ یہ بھی اس عشوہ فروش کی ایک ادا تھی جسے میں نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ اس جیسی تو میں نے کوئی خال ہی دیکھی تھی، مگر جانے کیا بات تھی، دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی وزن تھا، انتلا وزن، جو مجھے اور نیچے لیے جاتا تھا۔ سائقہ دروازے میں پہنچ کر دوسری طرف نہیں گئی بلکہ نشست گاہ میں لوٹ آئی۔ بولی، آپ کو پتا ہے غسل خانہ کہاں ہے؟ جی نہیں، میں نے تو یہ مکان اب تک اندر سے نہیں دیکھا ہے۔ ہاں، آدمی کو اور مکان کو سمجھنے کے لیے اس کو اندر سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف لوٹ گئی، مگر اس شوخت دیدہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس نے میری طرف بڑھا دیا، اپنی انگلی مجھے تھماتی ہوئی بولی، اب اچھے بچوں کی طرح چپ چاپ میرے پیچھے آ جائیں۔ یہ اچھی رہی، آپ کی انگلی کی بھی تو ایک قیمت ہوگی، یہ نمونے کے طور پر دکھائی گئی ہے، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی مگر ہونٹ اس نے سختی سے بند کر لیے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مجھے ایک راہداری میں سے گزار کر غسل خانے تک لے گئی۔ بولی، اب آپ آنکھیں کھول لیں اور اندر گھس جائیں، خدا حافظ، اس نے اپنی انگلی چھڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے نکل گئی۔ غسل خانے پر شاہ بخیر کی محنت میرے لیے حیران کن تھی۔ اس کی دیواروں کے زیریں حصے پر خوبصورت سفید ٹائلیں لگی تھیں اور ان کے اوپر چاروں طرف قد آدم آئینے لگے تھے جن کی وجہ سے آئینہ جلملاتا نظر آتا تھا۔ غسل خانے میں خوشبو چھڑک دی گئی تھی۔ ایک ٹب دیوار کے ساتھ نصب کر دیا گیا تھا جس میں نیم گرم پانی ڈال دیا گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک بہت ہی حسین اور دل آویز غسل خانہ تھا۔ میں بہت دیر تک اس ٹب میں بیٹھا نہاتا رہا۔ پانی وہاں سرد بھی موجود تھا اور گرم بھی، اور شاہ بخیر کو معلوم تھا کہ اس کے گاہک کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ پتہ نہیں وہ اتنے اونچے پیمانے پر اپنا دھندا اس شہر میں کیسے چلا رہی تھی۔ حالانکہ وہ بڑے غیرت مند لوگ تھے، ایسی عورتوں کو تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں نکلنے دیتے تھے، مگر وہ وہاں موجود تھی اور اس کے گاہک کہاں سے اس گھر میں آتے تھے۔ ان کی وہاں کوئی بھیڑ باڑ بھی نہیں تھی، مگر جو کوئی بھی آتا تھا کھیسے بھر کر لاتا تھا اور انہیں نہال کر جاتا تھا۔ اس گھڑی بہرحال ہمارے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور یہ اچھی بات تھی۔ میں نے نہا کر نیا لباس بدلا اور پھر راہداری میں سے ہوتا ہوا واپس نشست گاہ میں پہنچ گیا۔ اس وقت تک آبی کمرے میں واپس آ چکا تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے نئے لباس میں دیکھ کر بولا، یار یہ کپڑے تمہیں کہاں سے مل گئے؟ میاں والی کا یہ کرتا تو تمہیں بہت سجتا ہے۔ ہاں، وہ سائقہ دے گئی تھی مجھے۔ میں نے سوچا چلو نہا ہی لیتے ہیں، مگر ان کا غسل خانہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ہاں، ایسی چیزوں پر تو انہیں بہت دھیان دینا چاہیے۔ یہ نوٹ اور باقی چیزیں میں نے سکھا دی ہیں، اب تم بیٹھو، میں بھی نہا لیتا ہوں۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہم کھانے کی میز پر جا بیٹھے۔ شاہ بخیر کا ڈائننگ روم بھی منفرد تھا۔ ہمارے سامنے سائقہ، سلمہ، بشرا اور چنار کو بٹھا دیا۔ ان تینوں سے وہ پہلی بار ہمارا تعارف کروا رہی تھی۔ ان میں وہ شوخی اور چنچلتا مفقود تھی جس کی سائقہ کے وجود میں دھوم مچی تھی۔ ان کی عمریں بھی 18 اور 25 سال کے درمیان ہوں گی۔ رکھ رکھاؤ البتہ ہمیں بہت متاثر کرتا تھا۔ چند تو مجھے بہت ہی پروکار نظر آئی۔ پتہ نہیں شاہ بخیر نے انہیں کہاں سے ڈھونڈ نکالا تھا، ایک سے ایک بڑھ کر نظر آتی تھی۔ اب بھی ان پر لٹو ایک کے چہرے سے آرتی اتار رہا تھا۔ ایسا جھمکتا اس نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ پتہ نہیں اس وقت الماس بھی یاد آ رہی تھی کہ نہیں، وہ سب موجود تھیں۔ خوبیاں بھی جدا گانا تھیں۔ چنار کے بارے میں شاہ بخیر نے وہ کہا تھا وہ بہت اچھا گاتی ہے، ستوت خالصتاً اردو زبان بولتی اور اس کا لب و لہجہ بتاتا تھا کہ وہ کوئی اور زبان نہیں جانتی۔ بشرا البتہ سندھی بھی سمجھتی تھی اور پنجابی بھی، اسے ہند کو بھی آتی تھی اور پشتو بھی، مگر وہ زیادہ تر پنجابی ہی میں بات کرتی تھی۔ یہ 9 رتن آپ
آپ نے کیسے جمع کر لیے ہیں خانم؟ میں تو یہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ یہ سب میری بیٹیاں ہیں، کماؤ بیٹیاں، یہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں اور میں انہیں جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہوں۔ پڑھی لکھی ہیں، بس ایک میں ہی ان پڑھ ہوں ان میں، ورنہ تو یہاں PhD ہیں۔ سردار صاحب، ہاؤ ڈو یو لائک؟ سائقہ نے چنار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے سامنے تو کسی کا دیا نہیں جل سکتا ہے، آپ نے شاید آئینہ نہیں دیکھا ہے ایک عرصے سے۔ ہاں، وہ بھی تڑاک سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک نظر بھر کر دیکھنے کی بات تھی۔ آبی نے لقمہ دیا، وہ پانچوں میز کی دوسری سائیڈ پر اس طرح بیٹھی تھی کہ سائقہ، چنار، بشرا اور ستوت سامنے تھی، دائیں بائیں سلمہ اور شب خیر بیٹھی تھی، ہماری خدمت پر مامور تھی۔ کھانا بہت عمدہ پکا تھا۔ اس سے فارغ ہو کر ہم پھر نشست گاہ میں جا بیٹھے، مگر یوں کہ میرے ساتھ صرف شب خیر ہی وہاں تک آئی۔ آبی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کوئی بات طے کر لی تھی، وہ لڑکیوں کے ساتھ دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شب خیر کا خیال درست نکلا، گل خان کوئی 4 بجے واپس آیا، اس طرح کہ اس کی بدحواسی دیدنی تھی۔ دروازے پر روک کر وہ سیدھا نشست گاہ میں آ گیا۔ غضب ہو گیا سردار صاحب، وہ بچہ تو بہن جی کے پاس نہیں پہنچا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ آدمی جو میرے پاس آئے تھے ان میں سے ایک کا نام شمشاد تھا اور دوسرے کا مرشد، وہ مجھ سے یہی بتا کر گئے تھے، کاغذ پر ان کے دستخط موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی شاید دھوکہ ہوا ہے خانم، سندھو اور مسولینی میرے ساتھ آئے ہیں اور باہر کار میں بیٹھے ہیں، وہ تو آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ اچھا، انہیں اندر بلائیں، ٹھہرے میں خود دیکھتی ہوں۔ آئیں جی، آپ بھی دیکھیں انہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ مجھے اور گول خان کو ساتھ لے کر تیزی سے باہر نکلی۔ کار ہمارے سامنے کھڑی تھی اور وہ دونوں آدمی اس میں موجود تھے، ایک سندھو، دوسرا مسولینی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی کار سے باہر آ گئے۔ کیا وہ لوگ یہی تھے؟ گل خان نے پوچھا۔ شب خیر پاگل ہو گئی، بولی نہیں، یہ تو وہ آدمی نہیں ہے خان صاحب، یہ تو وہ آدمی نہیں ہے۔ یہی تو ہم پوچھتے ہیں بی بی، آخر وہ تھے کون؟ بہن جی کا نام لے کر انہوں نے بچہ آپ سے لے لیا، کتنے پیسے دیے تھے انہوں نے آپ کو؟ مسولینی ایک دم غضبناک ہونے لگا۔ میں پوچھتا ہوں وہ کون لوگ تھے؟ بہن جی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی، بتاؤ کیا حلیہ تھا ان کا؟ شب خیر کا رنگ پیلا ہونے لگا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر دیوار کے ساتھ ٹھہرا دیا، مگر اس کا ذہن ہی قابو میں نہ تھا۔ میں نے انہیں اشارہ کرتے ہوئے کہا، آئیں اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ مسولینی، آپ بھی اندر آ جائیں۔ السلام علیکم ہاشم صاحب، اس چکر میں آپ کو بھی نہ پہچان سکا۔ اس نے بڑے تپاک سے میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اچھا، تو یہ ہاشم صاحب ہیں؟ سندھو نے میری طرف بڑھ کر کہا۔ آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے خانم کے ساتھ کسی نے زبردست دھوکہ کیا ہے۔ میں ان کو ساتھ لے کر نشست گاہ میں لوٹ آیا، کار کا ڈرائیور باہر ہی رہ گیا تھا۔ شب خیر کی پریشانی سہ چند ہو گئی تھی۔ وہ نشست گاہ میں آئی تو صحیح، مگر یوں جیسے وہ بولی ہو چکی ہو۔ یہ تو بہت برا ہوا سردار صاحب، وہ کون تھے آخر؟ اپنا نام وہ شمشاد اور مرشد ہی بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بہن جی نے بھیجا ہے۔ پہلے دن میں نے ان کو ٹال دیا کہ میں 50,000 سے کم نہیں لوں گی۔ وہ چلے گئے، مگر دوسرے دن وہ رقم بھی لے آئے۔ میں نے بچہ ان کے حوالے کر دیا، شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نام وہ برابر بہن جی کا لے رہے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا فریب ہو رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔